الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء مع الجود والعطاء وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا ونبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمة للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ احباب کرام قدر، بعض وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کا تعلق فطرت کے ساتھ ہوتا ہے، ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا، خواہی نہ خواہی ان کو مانا ہی جاتا ہے۔ ہر زیرو ہی نہیں بلکہ وہ درخت وغیرہ بھی ہر کوئی کامیابی چاہتا ہے۔ کیا بلا ہر کوئی کامیابی چاہتا ہے؟ میں نے درختوں کا نام بھی لے لیا۔ میں نے اس بنا پہ درختوں کا نام لیا ہے کہ آپ کسی درخت کی شاخ کو الٹا کر کے باندھ دیں، نیچے اس کا سر جھکا کے باندھ لیں، ایک دو دن کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس کی کونپلوں نے سر اوپر اٹھایا ہوا ہے۔ ایسے ہوتا ہے نا، درخت کی کامیابی اوپر کی جانب جانا ہوتا ہے، وہ کامیابی چاہتا ہے کہ مجھے کامیابی مل جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ بعض درخت ایسے ہیں جس طرح بڑ وغیرہ، اس کی شاخوں سے جڑیں نکل کر زمین کی طرف آتی ہیں۔ دراصل وہ خوراک کا متمنی ہے، وہ کامیابی چاہتا ہے کہ مجھے خوراک زیادہ ملے، اس کے لیے اس کے ڈالوں سے جڑیں نکل کر، جن کو داڑھی کہتے ہیں بوڑ کی، وہ جڑیں نکل کر زمین تک پہنچ جاتی ہیں زمین سے خوراک حاصل کرنے کے لیے۔ دراصل وہ بھی کامیابی چاہتا ہے۔ آپ جانوروں کو لے لیجئے، خواہ وہ چوپائے ہیں، خواہ وہ زمین پہ رینگنے والے کیڑے مکوڑے ہیں، ہر کوئی کامیابی چاہتا ہے۔ آپ نے کئی مرتبہ دیکھا ہوگا کہ کئی چیونٹیاں مل کر گندم کا دانہ کھینچ کر لے جا رہی ہوتی ہیں، وہ کامیابی چاہتی ہیں، وہ ان کو لے جانا چاہتی ہے اپنے پاس۔ ہر کوئی کامیابی چاہتا ہے۔ ننھا منھا بچہ جو دنیا میں آتا ہے، جسے ابھی عقل فہم و شعور بھی نہیں ہے، وہ اتنا بھی نہیں جانتا کہ میں دنیا میں آیا ہوں کہ نہیں آیا ہوں، میری ماں کون ہے، میرا ابا کون ہے، وہ بھی کامیابی چاہتا ہے۔ وہ روتا ہے دودھ کے لیے، جب اس کی ماں اس کو اپنے سینے سے لگاتی چپ کر جاتا ہے، گویا کامیاب ہو گیا، وہ دودھ پینے میں کامیاب ہو گیا۔ ہر کوئی کامیابی چاہتا ہے۔ پھر ہر کوئی جو کامیابی چاہتا ہے، جو کامیاب ہو جاتا ہے، وہ کامیاب ہوا ہے کہ ناکام ہوا ہے، یہ اس کی عقل کی بنیاد پر ہے۔ اگر اس کی عقل کامل ہے تو پھر کہا جاتا ہے یہ ٹھیک ہے، کامیاب ہو گیا، وگرنہ اس کی عقل کامل نہ ہو تو کامیاب نہیں ہوتا بلکہ ناکام ہو جاتا ہے۔ میں اس کی مثال دے کے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ کسی بچے کو کھانسی ہے، اس کے سینے میں جگڑن ہے، نزلہ زکام ہے، سانس مشکل سے آتا ہے، وہ اپنے ابو کو، اپنی امی کو کہتا ہے کہ میں نے مالٹا کھانا ہے، کنو کھانا ہے، آئس کریم کھانی ہے، تو اس کے والدین اس کو لے کے دیں گے؟ وہ روتا ہے، کہتا ہے کہ میں کھاؤں گا، ماں باپ نہیں دے رہے۔ ماں باپ سے نظر بچا کے خاموشی کے ساتھ وہ اندر گیا، کنو پڑا تھا اس سے اٹھا کے کھا لیا، سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا۔ کیا سمجھتا ہے کہ میں؟ مگر آپ ایمان سے بتائیے، کامیاب ہوا؟ وہ کام خراب کر بیٹھا ہے، وہ کامیاب نہیں ہوا۔ اس کی عقل چونکہ ناقص تھی، جس چیز کو وہ اپنی کامیابی سمجھتا تھا، یہ کامیابی نہیں، یہ تو اس کے لیے نقصان دہ چیز تھی، وہ ناکام ہو گیا۔ میری بات کی سمجھ آپ کو آ رہی ہے کہ عقل کی بنا پر بندہ سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا۔ اگر اس کی عقل کامل ہے تو پھر واقعی کامیاب ہو گیا، اگر عقل کامل نہیں تو پھر کامیاب نہیں ہوا۔
بعض اوقات بندہ سمجھتا ہے عقل والا بھی میں کامیاب ہو گیا، لیکن اس سے زیادہ عقل والا سمجھتا ہے ابھی یہ کامیاب نہیں ہوا، کامیابی ابھی دور ہے، یہ تو نشان منزل ہے، یہ منزل سمجھ کے بیٹھ گیا، کامیابی ابھی دور ہے، بہت دور ہے۔ میں اب تھوڑی سی چبھتی ہوئی بات کرنے لگا ہوں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربعجم شفیع معظم رحمت کا ارشاد گرامی میں قدر ہے، آپ کا جی چاہے تو آپ مشکوٰۃ شریف کتاب الامارہ آپ خود اس کا مطالعہ کر لیں کہ جو میں حدیث مبارکہ آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں مفہوم کے اعتبار سے وہ حدیث مبارکہ اسی طرح ہے یا نہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں جو بندہ 10 بندوں پر بھی حاکم بنا، ایک روایت میں 3 بندے ہیں، ان پر وہ حاکم بنا، ان کا چودھری بنا، ان کا سردار بنا، ان کا لیڈر بنا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور اس کو اس طرح پیش کیا جائے گا کہ اس کے دونوں ہاتھ یا تو پسے گردن بندھے ہوں گے یا پھر پسے پشت بندھے ہوئے ہوں گے، اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ رب کائنات تو سے حساب لے گا کہ جو عہدہ تجھے دیا گیا تو نے وہ عہدہ اپنایا، تو اپنے علاقے کا ممبر تھا، خواہ صوبائی اسمبلی کا یا خواہ قومی اسمبلی کا، نیشنل اسمبلی کا ممبر تھا، تو بیوروکریٹ تھا، تو تھانے دار تھا، تو چودھری تھا، تجھے میں نے اختیار دیا تھا، کتنے بندے تیرے تحت تھے، بتا ان کے ساتھ تو نے کیسا سلوک کیا ہے۔ میرے نبی فرماتے اس سے ایک ایک کا حساب لیا جائے گا، اگر اس نے انصاف کیا تھا تو عادل بادشاہ اللہ تعالیٰ نبیوں کی غلامی میں اس کو داخل کر دے گا۔ اگر وہ عادل ہے نا، ہر اعتبار سے عدل کرنے والا ہے، تو اس کو انبیاء کے غلاموں کی صفوں میں داخل کر دیا جائے گا کہ ان کے ساتھ مل کے جا، جنت پہ چلا جا۔ لیکن اگر اس سے معمولی بھی ڈنڈی ماری ہوگی، کیا بلا معمولی بھی، تو میرے نبی فرماتے ہیں نمازوں کا حساب بعد، روزوں کا بعد، حج، زکوٰۃ، اللہ اللہ کرنا، جہاد کرنا، خیرات کرنا، سب کچھ حساب بعد میں لیا جائے گا۔ پہلے اس سے یہ حساب لیا جائے گا، اگر اس نے غلطی کی ہوگی تو اس کو اٹھا کر بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ ایسے جہنم میں پھینکا جائے گا کہ 40 سال تک وہ لڑکتا رہے گا، پھر جہنم کی تہہ کو جا کے لگے گا۔ اب آپ سے میں سوال کرتا ہوں کہ رشوت کھانے والا، بددیانتی کرنے والا MPA بن جائے، MNA بن جائے، ڈھول بجاتا ہے، آتش بازی کرتا ہے، شور مچاتا ہے، میں کامیاب ہو گیا، میں تمہیں اللہ کی عزت کی قسم دے کے سوال کرتا ہوں کامیاب ہوا کہ ناکام ہوا ہے؟ اس نے اپنے لیے کیا ٹھکانہ سوچ لیا؟ جہنم کی آگ ہے، وہ کامیاب تو نہیں ہوا۔ وہ سمجھتا ہے میں بڑا کامیاب ہو گیا کہ میں ممبر بن گیا، تجھے پتہ نہیں کتنے بڑے امتحان میں تو نے اپنے آپ کو ڈال دیا ہے، تجھے پتہ نہیں ہے۔ میرے نبی کریم فرماتے جس کو عہدہ دیا گیا یوں سمجھو کہ چھری سے اس کو ذبح کر دیا گیا ہے۔ اب اس کی حالت اللہ تعالیٰ جل وعلا کے حضور جب وہ پیش ہوگا تب اسے پتہ چلے گا کہ جو عہدہ اسے دیا گیا ہے اس میں اس سے اگر انصاف سے کام لیا تو ٹھیک ہے، اگر معمولی سی بددیانتی کی تو وہ برباد ہو گیا۔ یہی سبب تھا سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے نبی کی خدمت میں کہا یا رسول اللہ مجھے بھی کسی علاقے کا عامل بنا دیجئے، میں وہاں کے انتظام و انصرام کروں۔ تو میرے نبی فرمایا کہ ابو ذر نہیں، جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہی میں تیرے لیے پسند کرتا ہوں، میں تجھے فتنے میں نہیں ڈالنا چاہتا، میں تجھے فتنے میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی ارشاد گرامی قدر کا سبب تھا حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو خلیفہ وقت نے چیف جسٹس مقرر کیا، قاضی القضاء چیف جسٹس مقرر کیا۔ آپ نے انکار فرما دیا کہ میں جج نہیں بنوں گا، میں چیف جسٹس نہیں بنوں گا۔ تو آپ کو خلیفہ وقت نے مجبور کیا، کہنے لگا نہیں، فرمانے لگے میں اس کا اہل نہیں ہوں، میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں چیف جسٹس بنوں۔ خلیفہ وقت نے کہا نہیں تم لائق ہو، غلط کہتے ہو، میں تم کو یہ عہدہ دیتا ہوں، تم عہدہ کو سنبھالو۔ تو آپ بڑے دانا تھے، بہت دانا عقل مند تھے، آپ نے اسے فرمایا، خلیفہ وقت کو فرمایا، اس کو جو بادشاہ تھا خلیفہ وقت تھا اسے فرمایا دیکھ تو کہہ رہا ہے کہ تم چیف جسٹس بننے کے لائق ہو، میں کہہ رہا ہوں کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، میں لائق نہیں ہوں، یہی بات ہے نا،
اس نے کہا ہاں. تو فرمانے کہ پھر دونوں میں ایک سچ بولتا ہے ایک جھوٹ بول رہا ہے. میں کہتا ہوں میں لائق نہیں ہوں, تم کہتے ہو لائق ہو, پھر دونوں میں ایک جھوٹ بولتا ہے نا. اگر تم مجھے یہ کہو گے کہ تو جھوٹ بولتا ہے ابو حنیفہ, تم لائق ہو, تو جو جھوٹا ہوتا ہے وہ چیف جسٹس بن نہیں سکتا. جو جھوٹا ہے وہ چیف جسٹس ہے بن نہیں سکتا. اگر تم مجھے سچا سمجھتے ہو پھر میں کہہ رہا ہوں کہ میں لائق نہیں ہوں. آپ کا یہ جواب لا جواب سن کر وہ غصہ میں آ گیا, اس نے آپ کو قید کر دیا اور جلاد کو حکم دیا اس کو کوڑے مار, روزانہ کوڑے مار, جب تک یہ مانتا نہیں ہے کوڑے مارتے رہنا. آپ کوڑے کھا کھا کر شہید ہو گئے مگر چیف جسٹس نہیں بنے. میں سیاست میں حصہ نہیں لیتا نا, آپ کے علم ہے نا. میرا جی نہیں چاہتا میرے ہاتھ پس سے پشت باندھ کر مجھے اللہ کے سامنے پیش کیا جائے, میرا دماغ خراب ہے, میں ایسے کروں گا. میرے نبی نے ارشاد فرمایا وہ کامیاب نہیں ہوا, وہ ناکام ہو گیا, وہ تو ذلیل ہو گیا. جس سے معمولی سی بھی بددیانتی کی, انہوں نے ہی خلیفہ وقت ان کو حکم دیا تھا حضرت امام ابو حنیفہ کو, مجھے قلم بنا کے دو. قلم بڑا پیارا بناتے تھے, وہ کانے یا سرکنڈے وغیرہ کا قلعہ کا قلم بڑا پیارا بناتے تھے. آپ نے قلم بنایا, قلم بنا کے اسے بادشاہ کو پیش کرنے لگے تو معلوم نہیں دل میں کیا خیال ہے, جلدی سے ہاتھ پیچھے کر کے اس کو توڑ کے پھینک دیا. خلیفہ وقت نے کہا ابو حنیفہ یہ تم نے کیا کیا؟ میں نے کہا تھا قلم بنا کے دو. فرمانے کہ ہاں میں نے تیرے حکم آنا تھا, قلم بنا کے تجھے پیش کرنے لگا تو اچانک میرے ذہن میں ایک خیال آیا, ابو حنیفہ اگر اس قلم کے ساتھ اس نے کوئی بھی ظلم کا فیصلہ کیا تو تم بھی ساتھ شامل ہوگے, قیامت کے تم بھی پکڑے جاؤ گے کہ قلم تم نے بنا کے دیا ہے. اس لیے میں ظلم میں تیرا معاون نہیں بننا چاہتا, میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں, تیرا مجھے کوئی خوف نہیں ہے, میں نے قلم توڑ دیا ہے. اب آپ کو کچھ احساس ہو گیا ہوگا کہ جس کو ہر بندہ کامیابی سمجھتا ہے وہ دراصل کامیابی ہے نہیں ہے. وہ دراصل کامیابی, بعض کامیابی جس کو سمجھتے ہیں اس کے ان کے لیے بہت بڑی ناکامی ہوتی ہے. دنیاوی اعتبار سے آپ جانتے ہیں کہ کافروں نے کتنی ٹیکنالوجی حاصل کر لی ہے, کہاں تک کامیاب ہو گئے ہیں آپ جانتے ہیں. علم میں نے آپ کو, میں امریکہ سے ہو گیا ہوں. نیو یارک کی ایک عمارت جو 110 منزلہ ہے, اس کی 102 منزل تک میں پہنچا اپنے ساتھی کے ساتھ. لفٹ میں بیٹھ کر اس نے جو بٹن دبایا, بلکہ خود کار لفٹ تھی, شاید 20 سیکنڈ میں وہ 102 منزل تک پہنچ گئی تھی. 1 منٹ میں نہیں, آدھے منٹ میں 20 سیکنڈ میں تقریباً اس اتنی منازل طے کر لی تھی, اتنی تیز رفتار تھی. وہ کہتے ہم نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے. میں کہہ چکا ہوں عقل کے اعتبار سے دیکھا جائے گا, جس کی عقل سب سے زیادہ اعلیٰ ہوگی اس کی خبر بھی سب سے زیادہ اعلیٰ ہوگی. جس طرح میں نے بچے کی آپ کو مثال دی ہے, وہ کنو کھا کر سمجھتا ہے میں کامیاب ہو گیا, حقیقتاً وہ کامیاب نہیں ہوا. اس کے باپ کی عقل اس کی عقل سے اعلیٰ ہے, وہ سمجھتا ہے یہ ناکام ہو گیا, اس نے بے وقوفی کی ہے, کنو کھا کر زیادہ بیمار ہو جائے گا. جس کی عقل بچے کے مقابلہ میں کامل ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سب سے زیادہ عقل والا کون ہے, علم والا کون ہے, جس کو وہ کامیاب کہے گا حقیقت میں وہی کامیاب ہے. میری بات آپ کی سمجھ میں آئی نا؟ میں کسی کو کہوں کہ تو کامیاب ہے, ہو سکتا ہے میری بات جھوٹ ہو, وہ کامیاب نہ ہو. آپ کسی کو کہیں, ہو سکتا ہے کہ آپ کی عقل فہم و شعور وہاں تک نہ پہنچے اور وہ حقیقت کامیاب نہ ہو. آئیے ہم پوچھتے ہیں اپنے رب سے, اپنے نبی سے کہ فرمائیے کامیاب کون ہے. پوچھتے ہیں اپنے رب سے اور اپنے نبی سے کہ ہماری عقل ناقص ہے, ہمیں نہیں پتہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا, نہیں جانتے. ایک آدمی موٹر سائیکل حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ میں فیصل آباد کو جاؤں گا, وہ سمجھتا ہے میں کامیاب ہو گیا, میرا اللہ جانتا ہے راستے میں اس کا خدا نخواستہ نقصان ہو جائے گا. وہ جانتا ہے یہ کامیاب ہوا ہے کہ نہیں ہوا, پہنچے گا منزل تک نہیں پہنچے گا. ہر راہی سمجھتا ہے میں منزل پر پہنچے ہوئے کامیاب ہو جاؤں گا, میرے اللہ کو پتہ ہے وہ کامیاب ہے کہ نہیں. اپنے رب سے پوچھتے ہیں مولا تو بتا تیرے حضور کامیاب کون ہے, کون ہے جس کو تو کامیاب قرار دیتا ہے, تیرے نبی کس کو کامیاب قرار دیتے ہیں. رب کائنات 18ویں پارے کی پہلی آیت مبارکہ میں فرماتا ہے قد افلح المؤمنون, یقین رکھ لو کہ کامیاب ایمان والے ہیں. سبحان اللہ.
کامیاب کون ہے؟ ایمان والے کامیاب ہیں۔ ایمان کس صفت عالیہ کا نام ہے کہ ہم کہتے میں بھی ایمان والا ہوں، سارے کہتے میں بھی ایمان والا ہوں، میں بھی تنہائی میں بیٹھ کر اپنے گریبان میں منہ ڈال کے سوچئے کیا ہم سچے ایمان والے ہیں یا صرف دعویٰ ایمان کر رہے ہیں؟ بعض اوقات بندہ دعویٰ کرتا ہے نا کہ میں ایمان والا ہوں، وہ دیکھے کہ میرے اندر وہ صفات عالیہ پائی جاتی ہیں جو ایک ایمان والے کے لیے شرط اول ہے۔ جب تک وہ نہ پائی جائیں تو دعویٰ ایمان ناقص ہوگا، کامل نہیں ہوگا۔ ایمان یقین کی اس نہج کو کہا جاتا ہے، اس منہاج کو کہا جاتا ہے جس سے بڑھ کر کوئی بھی یقین نہیں ہے۔ عام طور پر جب ہمیں کسی چیز کا یقین رکھنا ہو نا تو اس کے عمومی طور پر 3 درجے ہوتے ہیں۔ کتنے درجے ہیں میں نے بتایا؟ پہلا درجہ ہے علم الیقین، کسی سے سن کر کسی بات کا یقین کر لینا، کسی سے سن کر کسی بات کا یقین کر لینا۔ دوسرا ہے عین الیقین، آنکھوں سے دیکھ کر یقین کرنا۔ تیسرا ہے حق الیقین، کیا ہے؟ تحقیق کر کے یقین کرنا۔ اب میں اس کی مثال دے کے آپ کو سمجھاتا ہوں تاکہ میری بات سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ بحمد اللہ تعالیٰ آپ تشریف فرما ہیں، مسجد کا یہ حال بھی بھرا ہوا ہے، برآمدے میں بھی ہیں، صحن میں بھی حضرات بیٹھے ہیں۔ کوئی بندہ کسی کو بتائے کس وقت جامع مسجد ابرار میں اتنے 100 یا اتنے 1000 بندے بیٹھے ہیں، وہ بندہ بتا دے کسی کو، اور وہ یہ خبر سن کر دوسروں کو بتائے کہ چاندیاں تناوا کے جامع مسجد ابرار میں شاہ جی کی تقریر سننے کے لیے اتنے 100 یا اتنے 1000 افراد وہاں موجود ہیں۔ یہ ہے علم الیقین۔ عین الیقین ہے کوئی بندہ یہاں آیا، اس نے ایک نگاہ اٹھا کے دیکھا، حال بھی بھرا ہوا ہے، کمرہ بھی جو برآمدہ وہ بھی بھرا ہوا ہے، وہ دیکھے کہ باہر جو صحن ہے اس میں بھی افراد بیٹھے ہیں، وہ کہے گا ہاں جو کچھ اس نے کہا تھا نا کہ اتنے 100 یا اتنے 1000 ہے نا، امید ہے اتنے ہوں گے۔ یہ کیا ہے؟ عین الیقین۔ تیسرا بندہ کھڑا ہوا، اس نے ایک ایک سطر کو گنا، سارے افراد کو گننے کے بعد اس نے کہا اتنے ہیں یہ کیا ہے؟ حق الیقین۔ یہ کیا ہے؟ میری بات کی سمجھ آپ کو آئی؟ یقین کا سب سے اعلیٰ درجہ کون سا بنا؟ حق الیقین۔ اس سے تحقیق کی ہے، ایک ایک بندے کو گنا ہے، پھر اس سے کہا کہ ان کی تعداد اتنی ہے۔ باقیوں نے اندازہ لگایا تھا، جس سے اطلاع دی اندازہ لگایا، جس سے آنکھوں سے دیکھا اندازہ لگایا، اس سے گن کے بتایا، اس لیے سب سے زیادہ اعتبار حق الیقین کا ہے۔ اب اس بات کو میں مزید آسان کرتا ہوں، غور سے سمجھیے گا۔ آگ جلا دیتی ہے، کیا جملہ بولا؟ علم الیقین آپ کو ہے کہ نہیں؟ بھی پتہ ہے نا آگ جلا دیتی ہے، مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے۔ عین الیقین، ہم نے چیزوں کو اپنی آنکھوں سے جلتے ہوئے دیکھا ہے، ایسے ہے کہ نہیں؟ ہم نے چیزوں کو اپنی جانتے ہیں آگ جلا دیتی، کئی دفعہ دیکھا، کئی کو جل گیا ہماری نگاہوں کے سامنے۔ حق الیقین، کئی مرتبہ ہمارا اپنا ہاتھ بھی جلا ہے، بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اور اگر نہ بھی جلا ہو تو آگ روشن کر کے اپنا ہاتھ ہم اس کے قریب کرتے ہیں سردی کے موسم میں، تو آگ کی تپش ہاتھ کو جلاتی ہے، ہم پیچھے کر لیتے ہیں، پتہ چلا حق الیقین سے بھی کہ آگ جلاتی ہے۔ میں دوبارہ دہراتا ہوں، علم الیقین نے بتایا کہ آگ جلاتی ہے، عین الیقین نے بتایا کہ آگ جلاتی ہے، حق الیقین نے بتایا کہ آگ جلاتی ہے۔ بتاؤ اس کے سوا کوئی اور بات ہے کہ آگ نہیں جلاتی؟ آگ جلاتی ہے۔ یقین کے تینوں درجات بتاتے ہیں کہ آگ جلاتی ہے، مگر میرے نبی نے بتایا نمرود نے بہت ساری آگ جلائی تھی، اس سے حضرت ابراہیم کو اٹھا کے آگ میں ڈالا، مگر آگ نے ان کا بال بھی نہیں جلایا۔ حق الیقین کیا کہتے ہیں؟ آگ۔ عین الیقین کیا کہتا ہے؟ آگ۔ علم الیقین کیا کہتا ہے؟ کہ آگ۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ سارے یقین تمہارے قدموں پر قربان، جو تم نے کہا وہ سچ ہے، جو آپ نے فرمایا وہ سچ ہے، آگ نے نہیں جلایا۔ کوئی کہے بھی جلا دیتی ہے، بھلا اپنا ہاتھ ڈال کے دکھاؤ، ہم کہیں گے یہ سارے یقین پیچھے رہ گئے، میرے نبی کی خبر سب سے اعلیٰ ہے، اس چیز کو کہتے ہیں ایمان۔
اس چیز کو کیا کہتے ہیں؟ تو رب کیا فرماتا؟ قد افلح جو ایمان لے کے کامیاب صرف وہ ہے۔ ہمارا وہ یقین اپنے رب پر نہیں ہے جو حقیقتاً یقین ہونا چاہیے۔ ہمارا یقین اپنے رب پر ہے۔ ہمارا لیڈر کال دے، ہم گھر بار چھوڑ کر، بیوی بچوں کو چھوڑ کر سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، 5 وقت مسجد میں اذان ہوتی ہے، ہم رب کے نہیں مانتے، لیڈر کی مانتے ہیں۔ پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ایمان والے پکے ہیں آپ؟ غور کریں نا ذرا، لیڈر کی بات مانتے ہیں، پیر کی بات مانتے ہیں، میرے پیر نے فرمایا ہے، میرے لیڈر نے فرمایا ہے، رب کی بات نہیں مانتے، وہاں بہانے کرتے ہیں۔ تو پھر تم ایمان والے کب کہلواؤ گے؟ تو کامیابی کب تمہارا مقدر بنے گی؟ رب نے خبر دی ہے، کامیابی چاہتی ہو تو پہلے ایمان لاؤ، مجھ پہ یقین کامل رکھو، میرے نبی پہ یقین کامل رکھو، پھر تم صاحب ایمان ہو۔ اگر یقین کامل نہیں ہے تو پھر تم صاحب ایمان، دعویٰ ایمان کا ہے، حقیقتاً صاحب ایمان تم تب ہوگے جب اللہ اور اس کے رسول پر آنکھیں بند کر کے یقین لاؤ گے۔ جب اللہ اس کے رسول پر آنکھیں، رب کائنات قرآن کریم کے ابتدا میں ارشاد گرامی قدر فرماتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب شک و شبہ سے بالاتر ہے، یہ ہدایت ان کو دیتی ہے جو متقی ہیں۔ کن کو ہدایت دیتی ہے؟ اور متقی کون ہے؟ یہاں ان کی صفات علیہ کا تذکرہ کر تو اللہ فرماتا ہے، الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے آنکھیں بند کر کے ایمان لا رہے ہیں۔ الذین یؤمنون، جو ایمان لا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی ذات بابرکت ہے کہ نہیں ہے؟ سارے بتاؤ، ہے نا؟ کسی نے اللہ کو دیکھا؟ اس کی آواز کو سنا؟ اس کے ذائقے کو چکھا؟ اس کی خوشبو کو سونگا؟ اس کو ٹٹول کر دیکھا؟ پھر بھی اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ دلیل کیا ہے تمہارے پاس کہ اللہ ہے؟ جی ہمارے نبی نے بتایا، پتہ چلا کہ اپنی عقل کو پیچھے پھینک کر نبی کا حکم مان، اس چیز کا نام ایمان ہے۔ اس چیز کا نام کیا ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا، وہ جو لیڈر ہوگا، وہ جو چودھری ہوگا، وہ جو ممبر ہوگا، جو بیوروکریٹ ہوگا، اس کے ہاتھ پسے پشت باندھ کر اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا۔ اگر اس سے تھوڑی سی بھی بددیانتی کی ہوگی تو اٹھا کر کیسے جہنم میں ڈالا جائے گا؟ 40 سال تک وہ لڑکتا رہے گا، پھر جہنم کی تہہ کو جا کے پہنچے گا۔ جہنم ہے کہ نہیں؟ گہری کتنی ہے؟ 40 سال تک وہ گرتا رہے گا، پھر تہہ کو جا کے پہنچے گا۔ بتاؤ یہ جہنم رکھی ہوئی اللہ نے کہاں ہے؟ میری بات کی سمجھ آپ کو آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جنت ہے، قرآن کی فرماتا ارضھا السماوات والارض، اس کی چوڑائی میں، لمبائی نہیں، جنت کی چوڑائی میں 7 زمینیں بھی آ جاتی، 7 آسمان بھی آ جاتے ہیں، ابھی اس کی چوڑائی ختم نہیں ہوتی، اس کی لمبائی کتنی ہے؟ بتاؤ پھر جنت کہاں ہے؟ اور تمہاری عقل میں آتی ہے کہ جنت فلاں جگہ رکھی ہوئی ہے؟ تیری عقل میری عقل، تیرا فہم میرا فہم، تیرا شعور میرا شعور، تیری ریسرچ میری ریسرچ، یہ کہیں پیچھے ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، جو نبی نے خبر دی وہ سچ ہے، وہ جو نبی نے خبر دی وہ یہاں عقل کی بات نہیں ہے کہ عقل میں چیز نہیں مانوں گا، اور تیری عقل کی بات کیا ہے، اس کی مجال کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ بات سچ وہ ہے جو میرے نبی نے کہی، تیری عقل میں آئے یا نہ آئے۔ یہ وہ یقین ہے جس یقین کو ایمان کہتے ہیں، یہ وہ یقین ہے جس یقین کو ایمان کہتے ہیں۔ میرا اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہیں کہ جن کا مجھ پہ کامل بھروسہ ہوتا ہے، میں کامیابی و کامرانی ان کا مقدر بنا دیتا ہوں۔ کامیابی ان کا مقدر ہے، کیوں؟ کہ ان کا کامل ترین بھروسہ اپنے رب پر ہوتا ہے، جو رب نے فرمایا حق فرمایا، جو رب نے فرمایا وہ، جو رب کے نبی نے فرمایا وہ بھی حق فرمایا، یہی ایمان ہے۔ اور اس کو جتنا زیادہ آپ اپنائیں گے اسی قدر آپ کا درجہ بلند ہوگا۔ لیکن افسوس، صد افسوس، ہم دعویٰ کرتے ہیں، مگر حقیقت کو میں اللہ سے معافی مانگتا ہوا یہ کہہ رہا ہوں، کئی مرتبہ یہ خیال ذہن میں آتا ہے شاید ہم ایمان والے نہیں رہ گئے،
یا قیامت پر ہمارا یقین نہیں؟ اگر کامل یقین ہے تو پھر کم کیوں تولتے ہیں؟ پتہ نہیں کہ رب دیکھ رہا ہے؟ کم کیوں ماپتے ہیں؟ پتہ نہیں رب دیکھ رہا ہے؟ کسی سے بددیانتی کیوں کرتے ہیں؟ پتہ نہیں رب دیکھ رہا ہے؟ جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ بدمعاشی کیوں ہو رہی ہے؟ پتہ نہیں کہ رب دیکھ رہا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا کامل ایمان ہے ہی نہیں، ہمارا کامل ایمان ہے ہی نہیں۔ جس کا ایمان کامل ہوتا ہے، آئیے میں ان میں سے بعض ایک کی خبر آپ کو دیتا ہوں۔ زمانہ تھا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا۔ ایک شخص، ایک لڑکا بڑی پابندی کے ساتھ نمازیں ادا کیا کرتا تھا، مغرب، عشاء اور فجر۔ دن کے وقت وہ کام کاج میں مشغول مصروف رہتا، باقی نمازوں میں وہ پابندی نہ بھی کر پاتا مسجد میں آنے کی، تو نماز عشاء اور فجر تو بڑی باقاعدگی کے ساتھ آیا کرتا تھا۔ شرح الصدور فی احوال تذکرۃ الموت والقبور میں علامہ سیوطی نے یہ نقل فرمایا۔ ایک شام کا ذکر ہے، وہ نماز پڑھنے کے لیے آیا، نماز عشاء ادا کی، فجر کے وقت نہیں آیا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا فلاں شخص جو تھا وہ بڑی پابندی کے ساتھ نماز فجر پڑھنے کے لیے آتا تھا، کبھی بھی اس نے ناغہ نہیں کیا، آج اسے ناغہ کیا، اس کی خیریت دریافت کرنا چاہیے۔ بحمد اللہ تعالیٰ نمازیوں کا آپس میں یہ بھی تعلق بڑا ہی اعلیٰ تعلق ہے، پانچوں وقت ایک دوسرے کی خیریت سے واقف ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی نہ آئے تو پھر تشویش ہوتی ہے کہ وہ کیوں نہیں آیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، ذرا دیکھیے اگر ہم ایمان والے نہ ہوتے تو پانچوں وقت روزانہ سب سے ملاقات ہو جاتی؟ یہ اللہ کا کتنا کرم ہے، ایمان کی دولت عطا فرمائے، ہم روزانہ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، روزانہ ملاقات ہوتی ہے۔ تو فاروق اعظم فرمانے کہ چلو اس کا پتہ لیتے ہیں۔ آپ نے لوگوں کو ساتھ لیا، جانتے تھے وہ بندہ کون ہے، اس کے باپ کا گھر کہاں ہے، اس کا اپنا گھر کہاں ہے، اس کے باپ کے گھر گئے پتہ لینے کے لیے نماز فجر ادا کرنے کے بعد۔ جب اس کے گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا تو اس کا باپ باہر نکلا اور یہ رو رہا تھا، آنکھیں اس کی سوجی ہوئی تھی، چہرہ اترا ہوا تھا، رو رو کر سوجی ہوئی تھی۔ تو آپ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا خیریت ہے، تم کیوں رو رہے ہو؟ اس کی چیخیں نکل گئیں۔ آپ نے اس کو تسلی دی، فرمایا بات کرو، بات کیا ہوئی، اور تمہارے بیٹے کا کیا حال ہے؟ کہنے لگا حضور میں بدقسمت، میری ضد نے کام خراب کر دیا۔ فاروق اعظم فرمانے کہ صحیح بات بتا، بات کیا ہے؟ کہنے لگا کہ وہ میرا بیٹا روزانہ آپ کے پیچھے نماز عشاء ادا کر کے میرے پاس آیا کرتا تھا، میری خدمت کرتا، پاؤں دباتا، میری ٹانگیں دباتا، میری خدمت کرنے کے بعد پھر وہ اپنے گھر کو چلا جاتا۔ روزانہ نماز عشاء پڑھنے کے بعد وہ میرے ہاں آیا کرتا تھا، میری مٹھی چاپی کر کے، میری خدمت کر کے پھر وہ اپنے گھر چلا جایا کرتا تھا۔ تو یہ گزشتہ شب آج رات وہ نہ آیا، روزانہ آیا کرتا تھا، وہ نہ آیا۔ مجھے تشویش رہا کوئی کہ میرا بیٹا کیوں نہیں آیا، وہ تو روزانہ ہی آیا کرتا، اس نے کبھی ناغہ کیا ہی نہیں تھا۔ بیمار ہو تو تب بھی آتا تھا کہ ابا جی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، مجھے اطلاع دیے بغیر تو کبھی بھی وہ اپنے گھر نہیں جاتا تھا، آج کیوں نہیں آیا؟ میں پریشان ہو کر اٹھا، باہر دیکھا تو دروازے پر اس کا جسم پڑا ہوا تھا، وہ بے ہوش تھا، وہ بے ہوش میرے دروازے پر پڑا ہوا تھا۔ میں پریشان ہو گیا کہ میرے بیٹے کو کیا ہوا۔ میں نے اس کو اٹھایا، کھینچا، بڑا بیٹا تھا، اٹھانا میرے لیے مشکل تھا۔ خیر میں جیسے تیسے ہوا، میں لے کے اپنے گھر لے کے صحن میں لے کے آیا، بٹھایا، اس کو جگانے کی کوشش کی، وہ بے ہوش تھا، اس کے چہرے پر پانی کے چینٹے دیے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کو ہوش آیا اور وہ رو رہا تھا۔ میں نے کہا کہ بیٹے تجھے کیا ہوا؟ اس سے کہا کہ ابا جی بات رہنے دیں، نہ پوچھیں۔ میں نے کہا نہیں مجھے بتا تجھے ہوا کیا ہے۔ اس سے پھر کہا ابا جی رہنے دیں، بڑی مہربانی آپ کی، نہ پوچھیں، مگر میری بیوقوفی کہ میں نے ضد کی کہ مجھے بتا، مجھے ضد نہیں کرنی چاہیے تھی۔ جب میں نے ضد کی تو اس نے میرا حکم مانتے ہکلاتے ہوئے کہا ابا جی میں کتنا عرصہ ہو گیا ہے آپ کی خدمت میں حاضری دینے کے لیے، جب آتا تھا گلی میں داخل ہوتا تھا تو محلے کی ایک عورت جو بڑی خوبصورت، بڑی حسینہ، وہ میک اپ کر کے اپنے دروازے میں کھڑی ہوتی تھی، وہ روزانہ مجھے دعوت گناہ دیتی تھی، روزانہ کے روزانہ۔ میں اس کو نظر انداز کر کے آپ کے پاس آ جایا کرتا تھا، اور اسے پتہ تھا کہ میں کب گلی میں داخل ہوتا ہوں۔ وہ اپنی لونڈی کو لے کر دروازے پر کھڑی ہو جاتی تھی، جو ہی میں اس کے قریب سے آتا
مجھ پہ آوازیں کسی تھی، کہتی آ جاؤ میں تیری منتظر ہوں، میں تیری عاشق ہوں، یہ وہ فلاں بہت کچھ کہتی تھی۔ ابا جی میں روزانہ مجھ سے نظر انداز کر کے آ جایا کرتا تھا۔ آج ابا جی میں جب اس کے گھر کے قریب آیا، اس عورت نے مجھے دعوت دی تو میرے دل میں شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا کہ اس کی بات مان لے۔ میں اس کی طرح بڑھا، اس کے گھر میں قدم رکھنے سے قبل میں نے پوری گلی کا جائزہ لیا، دائیں بائیں دیکھا کہ کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا کہ میں نمازی پرہیزگار ہوں، کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ میں نے دیکھا پوری گلی خالی تھی۔ جب میں آگے بڑھا تو عورت پیچھے ہٹ گئی، اس نے مجھے اندر آنے کی دعوت دی، خود آگے بڑھ گئی، آؤ اندر آ جاؤ۔ میں نے پہلا قدم اندر رکھا، ایک قدم باہر تھا، ایک قدم اندر تھا، یکا یک میرے ضمیر نے مجھے جھنجھوڑ کے کہا، اوے بدبخت، تو نے گلی کو تو دیکھ لیا کہ گلی میں کوئی نہیں، مگر تیرا رب تو تجھے دیکھ رہا ہے نا۔ تو لوگوں سے ڈر گیا، اپنے رب سے نہیں ڈرا۔ یہ اس کے ذہن میں خیال آیا تھا، چیخ مار کے وہیں گر گیا تھا، بے ہوش ہو گیا تھا۔ اس عورت نے اپنی لونڈی کے ذریعے اس کو کھینچ کر اس کے ابا کے دروازے پر ڈال دیا تھا۔ اب اس کا ابا کہانی سنا رہا تھا، حضور جب ہی اس نے جملہ کہا، ارے بدبخت تو دیکھ نہیں رہا کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے، تجھے شرم نہ آئی؟ حضرت یہ کہہ کے پھر وہ بے ہوش ہو گیا، گر گیا۔ میں نے نبضوں کو ٹٹول کے دیکھا، وہ فوت ہو چکا تھا۔ اللہ کا خوف اتنا اس پہ غالب آیا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ کیا بلا؟ میرا ایمان کا عمل تھا نا، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ فوت ہو گیا، میں نے اس کو رات دفن کر دیا۔ فاروق اعظم فرمانے لگے، تو نے مجھے اطلاع کیوں نہ دی؟ وہ کہنے لگا کہ میں نے مناسب نہیں سمجھا، رات کا وقت تھا، اپنے چند ساتھیوں کو ساتھ لیا، نماز جنازہ پڑھی، اس کو قبر میں دفن کر کے آ گیا۔ سیدنا فاروق اعظم فرمانے لگے، چل مجھے اس کی قبر دکھا، کہاں ہے اس کی قبر؟ شرح الصدور فی احوال تذکرۃ الموت والقبور کتاب کا نام ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے، مشہور محدث ہیں، کہا جاتے ہیں ان کو 27 مرتبہ جاگتی آنکھوں سے میرے نبی کی زیارت ہوئی ہے۔ چھوٹی موٹی حصے ان کی کتاب ہے یہ، شرح الصدور فی احوال تذکرۃ الموت والقبور، اس میں انہوں نے یہ نقل کیا جو میں آپ کو سنا جا رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا، مجھے اس کی قبر پہ لے چلو جہاں اس کی قبر ہے۔ اس کے ابا نے آپ کو ساتھ لیا، روتا ہوا بقیع شیفا کے قبرستان میں پہنچا۔ ایک تازہ بنی ہوئی قبر تھی، اس قبر کے قریب کھڑے ہو کے کہا، یہ میرے بیٹے کی قبر ہے۔ علامہ سیوطی نقل فرماتے ہیں، فاروق اعظم نے قبر کے قریب کھڑے ہو کر کہا، وہ نوجوان، میں نے قرآن مجید فرقان مجید کی تلاوت کی ہے، قرآن کریم میں اللہ کی دی گئی خبر میں نے پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ وَلِمَنْ خَافَ، ہر وہ شخص جو ڈر گیا، مقام رَبِّهِ، اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے جو ڈر گیا، جس کا ایمان کامل تھا، اس کے لیے جنتان، میرا اللہ فرماتا ہے میں 2 جنتی عطا فرماؤں گا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ نوجوان، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، اور تو اپنے رب کے خوف سے اپنی جان آفری کے سبد کر چکا۔ بتا، تجھے اللہ نے جنت میں بھیجا تو قبر سے آواز آئی، رب نے 2 جنتیں عطا فرما دی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ایمان کامل۔ یہ کیا ہے؟ ایمان جو رب نے فرمایا حق فرمایا ہے۔ میرے کریم آقا تاجدار عرب و عجم شفیع معظم رحمت عالم ایک دن مدینہ طیبہ سے باہر تشریف فرماتے، صلی اللہ تعالیٰ علیہ حبیبہ دائماً ابدا۔ مدینہ طیبہ سے باہر 2 منڈیاں تھیں جہاں جانور بیکا کرتے تھے، بازار بطحان اور بازار عقیق، یہ 2 مشہور منڈیاں تھیں۔ آج آپ فرمائشی فین زیارت کے لیے جائیں تو کسی کو بھی پوچھ لیں کہ بازار عقیق و منڈی کہاں، بازار بطحان، تو آج بھی وہ جگہ موجود ہیں۔ میرے کریم آقا جانب تشریف فرما تھے، ایک شخص کو دیکھا، یہ عربی تھا، دیہاتی تھا، گھوڑے پر سوار نہیں تھا، گھوڑے کی لگام کو تھاما تھا، لے کے آ رہا تھا۔ نشانی یہی ہوتی تھی گھوڑے بیچنے والے کی، اگر سوار ہوتا تو کہا جاتا ہے اس کا اپنا گھوڑا بیچے گا نہیں، اگر پیدل ہو، گھوڑے کی مہار پکڑی ہو تو مانا یہ کہ گھوڑا بیچنا ہے۔ میرے نبی نے اسے فرمایا، تو گھوڑا بیچے گا؟ اس نے کہا جی بیچوں گا۔ میرے کریم فرمانے کے کتنی رقم؟ اس سے رقم بتائے جی کہ اتنے 100 یا اتنے 1000 درہم۔
میرے کریم آقا کمال درجے کی شفقت فرماتے ہیں اور رحمت عالم ہیں، کبھی کسی کا حق کبھی بھی نہیں کھا سکتے، ممکن ہی نہیں ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ تھا، مدینہ طیبہ نہیں کسی اور جگہ کی خبر دیتے ہیں، حضور وہاں گئے، حضور نے پیجامہ خریدا۔ یاد رکھیے میرے کریم آقا نے کبھی بھی شلوار یا پیجامہ پہن کر صحابہ کے سامنے نہیں آئے، ہمیشہ چادر باندھی ہے آپ نے۔ احمد زیبدن فرمایا ہے کبھی بھی نہ پاجامہ صحابہ کے سامنے پہنا ہے نہ شلوار پہنی ہے، گھر پاجامہ شاید پہنا ہوگا، خریدنا ثابت ہے۔ آپ نے پاجامہ خریدا تو زمانہ میں کپڑا تول کر بیچتے تھے، ہمارے بعض علاقوں میں آج بھی کپڑا تول کر بیچتے ہیں۔ جو دکاندار تھا اس نے ترازو کے ایک پلڑے میں پاجامہ رکھا، دوسرے میں باٹ رکھا، اٹھایا تو پاجامے والا پلڑا تھوڑا سا جھکتا تھا۔ جو سمجھدار اچھے جو دکاندار ہوتے ہیں وہ گاہک کو تھوڑا سا جھکتا ہی دیتے، بشرطے کہ چیز زیادہ قیمتی نہ ہو۔ آپ کوئی پھل وغیرہ خریدتے ہیں یا اناج خریدتے ہیں وہ تو تھوڑا سا جھکتا پلہ دیتا ہے، پورا نہیں دیتا۔ مہنگی چیزیں سونا وغیرہ پورا دیتا ہے، جو اناج ہوتا ہے تھوڑا جھکتا دیتا ہے۔ یہ پلہ تھوڑا جھکا ہوا تھا، جب اس سے ترازو رکھا تو حضور فرمایا کہ ترازو اٹھا۔ اسے خیال کیا شاید گاہک کو میری دیانتداری پہ شک ہے کہ میں نے صحیح نہیں تولا، اس سے ترازو اٹھا کے دکھا دیا، دیکھ جی پلہ جھک رہا ہے۔ میں نبی فرمان کے اور باٹ ڈھال، ابھی تیرا حق باقی ہے، اور باٹ ڈھال۔ اسے ترازو رکھ دیا، کہنے لگا کہ اللہ کی قسم ایسا گاہک میں نے آج تک نہیں دیکھا، ہر گاہک کہتا ہے جھکتا ہوا دے، یہ کہہ رہے ہیں تیرا حق کبھی اور بنتا ہے اور باٹ ڈال، یہ کون ہے؟ تو حضرت بلال فرمانے لگے اوے تو نہیں جانتا یہ اللہ کے نبی ہیں۔ وہ چھلانگ لگا کے اپنی دکان سے باہر آیا، میرے نبی کے ہاتھ چومنے لگا، آنکھوں سے لگانے لگا، کہنے لگا اللہ کے نبی ایسے ہی ہوتے ہیں، کسی کا حق نہیں کھاتے۔ اس نے جو رقم مانگی تھی نا، اس گھوڑے کی رقم مناسب مانگی تھی، اس لیے حضور نے رقم کم نہیں کروائی، بلکہ میں ٹھیک ہے میں اسی رقم میں لے لیتا ہوں، آ میرے ساتھ، میں تجھے رقم گھر جا کے ادا کرتا ہوں۔ وہ گھوڑا پکڑ کر حضور کے پیچھے چل دیا، میرے آقا آگے تشریف لا رہے تھے۔ میرے کریم آقا کا انداز رفتار تھوڑا سا تیز تھا، حضور قدرے تیز چلتے تھے، بعض اوقات صحابہ کرام دوڑ کر حضور کے ساتھ ملتے تھے، تھوڑا سا آگے کو جھک کر نگاہیں جھکا کر قدرے تیز قدم اٹھاتے تھے۔ میرے کریم آقا قدرے تیز چلتے تھے، وہ آگے نکل گئے، یہ عرابی پیچھے رہ گیا، درمیان میں فاصلہ آ گیا۔ عرابی اپنے خیال کر رہا تھا شاید میں نے تھوڑے پیسے مانگے ہیں جو انہوں نے فوراً قبول کر لیے، ذرا زیادہ مانگ لیتا تو شاید وہ بھی قبول کر لیتے۔ جس طرح ہم بھی خیال کرتے ہیں نا، کوئی چیز بیچیں، ہم کوئی رقم بتا دیں اتنی، تو وہ بندہ کہے چلو ٹھیک ہے جی، ہم کہتے ہیں یار تھوڑے مانگے گئے، اس لیے یہ مان گیا جلدی، تھوڑے زیادہ مانگنے تھے۔ اس نے بھی یہی خیال کیا، ذرا کم ظرف تھا۔ مدینہ طیبہ میں جب وہ گھوڑے کو سوار ہو کے پکڑ کے گزر رہا تھا، صحابہ کو نہیں پتہ تھا حضور نے گھوڑا خریدا کہ نہیں، میرے کریم آقا آگے تشریف لے جا رہے تھے۔ اس شخص دوسرے صحابہ کرام پوچھنے لگے تو انہیں گھوڑا بیچنا ہے، کہنے لگے جی بیچنا ہے، کتنے کا بیچنا ہے؟ مثال سے سمجھیے، یہ حدیث میں نہیں ایسے لکھا، میں مثال آپ کو دے رہا ہوں۔ مثلا اس سے اگر 1000 کا آتا تو ان کو کہہ دیا جی 1200، انہوں نے کہا جی نہیں 1100 لے لے، تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے دو، اور حضور کو آواز دے کہنے کو صاحب، حضور کا نام نہیں جانتا تھا، یہ دیکھیے گھوڑا خریدے ہیں تو ٹھیک ہے وگرنہ میں بیچ رہا ہوں۔ میرے کریم آقا نے آواز سنی، روک گئے، واپس تشریف لے آئے، لوگ جمع تھے، گھوڑا کھڑا تھا گرد گرد، کئی افراد جمع ہیں صحابہ کرام۔ میرے کریم تشریف لے آئے، فرمانے لگے بھی گھوڑا میں تو سے خرید چکا ہوں اور اتنے میں گھوڑا میں نے خریدا ہے، میں تجھے رقم دینے کے لیے اپنے ساتھ لا رہا تھا، گھوڑا میں نے خرید لیا ہے۔ کہیں گے نہیں، کب خریدا؟ آپ نے تو خریدا ہی نہیں ہے، ابھی تو بات ہوئی تھی، آپ نے کہا تھا آؤ بیٹھ کے بات کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کیا قیمت ہے، تو آپ نے کب خریدا؟ میرے کریم آقا رسول عربی فرمانے لگے نہیں میں نے گھوڑا خریدا ہے۔ وہ کہنے لگے جی نہیں خریدا؟ صحابہ کم کہنے لگے اللہ تجھے غارت کرے، رسول اللہ سچ بولتے ہیں، گھوڑا انہوں نے خریدا ہوگا۔ تو کہنے لگا تم گواہی دیتے ہو، تم وہاں موجود تھے، تمہاری موجودگی خریدا؟ تو صحابہ تو وہاں موجود تھے ہی نہیں، وہ چپ کر گئے، گواہی کیسے دیتے؟ قسم اٹھاتے ہو حضور نے خریدا؟ انہوں نے قسم بھی نہ اٹھائی۔ اتنے میں حضرت ابو خزیمہ انصاری آ گئے، اور لوگوں کو کھڑے دیکھا، کیا جھگڑا ہو رہا ہے، خیریت ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں
حضور نے اس سے گھوڑا خریدا اور یہ انکار کر رہا ہے کہ گھوڑا خریدا. کہتا گواہی دو. ابو خزیمہ آگے بڑھ کر کہا اللہ کی عزت کی قسم میں گواہی دیتا ہوں حضور نے گھوڑا خریدا ہے. حضور ڈانٹ کے فرمانے لگے ابو خزیمہ تم نے قسم بھی اٹھا لی اور گواہی بھی دے دی, تمہارے سامنے میں نے خریدا. تو ابو خزیمہ نے نگاہیں جھکا کے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے بتایا اللہ ہے, میں نے بن دیکھے مان لیے. آپ نے فرمایا جنت ہے جہنم ہے, میں نے بن دیکھے مان لیے. آپ نے فرمایا آخرت ہے قیامت ہے, میں نے بن دیکھے مان لیا. اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کی عزت کی قسم آپ سچ فرماتے ہیں یا رسول اللہ رب کو بن دیکھے مان لیا. گھوڑا تو نظر آ رہا ہے, میں تو بن دیکھے مار رہا ہوں. میرے نبی مسکرا دی فرما گیا آج کے بعد خزیمہ کی ایک کی گواہی دو کے برابر ہوا کرے گی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایمان. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایمان. یقین کی وہ آخری حد کہ جس کے بعد کوئی یقین ہے ہی نہیں. جب تک اللہ اور اس کے رسول پر ایسا کامل یقین نہ ہوگا تمہیں کامیابی میسر نہیں آئے گی. لیکن اگر یہ یقین رکھو گے پھر اللہ کی عزت کی قسم کامیابی آگے بڑھ کر قدم چومتی ہے. میں گلشن میں ابھی گفتگو کر کے آیا, وہاں میرے ذہن میں ایک بات آئی تھی, میں وہ یہاں بھی ذکر کروں گا. آپ میں اکثر احباب اس بات سے واقف ہیں میرے گاؤں کے رہنے والے کہ باغیوال میں میں نے ایک جگہ لی تھی آدھا ایکڑ. یہ سامنے بیٹھے ہیں انور لطیف صاحب, حاجی انور لطیف صاحب یہ سامنے بیٹھے ہیں. انہوں نے اور حاجی اختر جو وہاں گلشن میں ہے, ان دونوں نے رقم خرچ کی تھی. ان کے بھائی, ان کے جو بڑے بھائی ہیں انہوں نے رقم خرچ کی تھی اور وہ جگہ مجھے لے کے دی تھی اس وعدے کے ساتھ کہ میں آہستہ آہستہ ان کو اس کی قیمت ادا کر دوں گا. بھاگیوال میں مدرسہ بنانے کے لیے میں جگہ لینا چاہتا تھا, میرے پاس رقم نہیں تھی. انہوں نے میرے ساتھ تعاون کیا, جگہ لے دی کہ آپ آہستہ آہستہ یہ رقم ہمیں واپس کر دیں گے. اور جگہ کتنی تھی؟ آدھا ایکڑ. جگہ کتنی تھی؟ آدھا ایکڑ جگہ تھی. باغیوال والوں نے میرے ساتھ بڑی مہربانی کی, میرے ساتھ فراڈ کیا, دھوکہ کیا, اس جگہ پہ قبضہ کر لیا اور میرا 5 لاکھ روپے کا نقصان کر دیا. اب ایک گاؤں کا امام مسجد بیچارہ وہ 5 لاکھ روپے کہاں سے لائے گا؟ میرے لیے شدید پریشانی تھی کہ جگہ بھی جاتی رہی, 5 لاکھ کا میں مقروض بھی ہو گیا. مجھے یاد تھا کہ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین ہے, یہ اپنے خامد کے ساتھ بہت پیار کرتی تھی. ان کا خامد ان کے ساتھ بہت پیار کرتا تھا. میں تفصیل میں جاؤں گا تو وقت بہت زیادہ صرف ہو جائے گا. ٹوٹ کر پیار کرتے تھے اور حقیقی پیار کرتے تھے. ان کے خامد نے پہلے ہجرت کر لی تھی اور ان کے خاندان والوں نے ام سلمہ کو نہیں آنے دیا تھا. تو سال بھر روزانہ ام سلمہ وہاں آ کے کھڑی ہو کے روتی رہتی تھی جہاں سے خامد علیحدہ ہوا تھا. سال بھر. پھر گھر والوں نے مجبور ہو کر ان کو تنہا مدینہ طیبہ بھیجا تھا. حضرت ابو سلمہ فوت ہو گئے اور یہ بہت رو رہی تھی. میرے کریم آقا ان کے پاس تشریف لائے اور فرمان لگے ام سلمہ یہ پڑھ ان للہ و انا الیہ راجعون عسیٰ ربنا ان یبدلنا خیرا منہا آخر تک. یہ پڑھ جو چیز گم ہو جائے, ضائع ہو جائے, اللہ تعالیٰ اس سے اعلیٰ عطا فرما دیتا ہے. تیرے خامد ابو سلمہ فوت ہو گئے ہیں, یہ پڑھ اللہ تعالیٰ اس سے اعلیٰ خامد عطا کر دے گا. ام سلمہ فرماتی ہیں چونکہ کہا تھا رسول اللہ نے, مجھے یقین کامل تھا حضور پر, میں نے پڑھنا شروع کر دیا, مگر میں سوچتی تھی کہ ابو سلمہ سے اعلیٰ خامد دنیا میں کہاں ہو سکتا ہے. بہت اعلیٰ خامد تھے, میرے ساتھ بہت پیار کرتے تھے, بہت ہی اللہ والے تھے. میں سوچتی تھی ان سے اعلیٰ خامد نہیں ہو سکتا. خیر حضور نے فرمایا تھا کہ ام سلمہ پڑھ. میں پڑھتی رہی, میری حیرانی کی انتہا نہ رہی. جب عدت کے دن پورے ہو گئے خود رسول رحمت نے مجھ سے شادی فرما لی, جو ہر اعتبار سے ابو سلمہ سے اعلیٰ تھے. میرے نبی کا یہ ارشاد گرامی قدر مجھے یاد تھا. باغیوال میرے ساتھ زیادتی ہوئی, میری زمین بھی چھن گئی, 5 لاکھ روپے کا میں مقروض ہو گیا. میں نے ان کو اس دعا کو پڑھنا شروع کر دیا. کچھ ہی عرصہ کے بعد اللہ نے مجھے گلشن سعید عطا فرما دیا.
وہ 1.5 एकड़ जगह عطا فرما دی آدھے ایکڑ کے مقابلہ میں 1.5 एकड़ جگہ عطا فرما دی اور معاونین عطا فرما دی. وہاں کئی کروڑ روپے کا خرچہ ہو گیا جو یہاں میں نہیں کر سکتا تھا. یقین کامل رکھیے اللہ کی عزت کی قسم اللہ راہیں آسان فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ راہیں آسان فرما دیتا ہے. خود ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اپنے رب پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے رہائی کی راہیں خود آسان فرما دیتا ہے اور وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا, وہ تصور بھی نہیں کر سکتا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اپنا بھروسہ اپنا یقین اپنے رب پہ کر لیتا ہے اس کا رب اس کے لیے کافی ہو جایا کرتا ہے. تو محترمی کامیابی کے لیے شرط ہے کہ ہم کیا بن جائیں؟ ایمان والے. اور ایمان کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لینا. اپنی عقل اپنا فہم اپنا شعور اپنی دانش پیچھے چھوڑ دو. انشاءاللہ تعالی اس موضوع پر مزید ابھی گفتگو ہوگی. اللہ نے چاہا تو آئندہ جمعۃ المبارک کو کوئی خاص بات نہ ہوئی تو انشاءاللہ تعالی اسی موضوع پہ مزید گفتگو کروں گا. لیکن جو کچھ میں پہلے کہہ چکا ہوں, جب تک تمہارا یقین کامل اللہ تعالیٰ پہ نہیں ہوتا کامیابی میسر نہیں آئے گی. اگر آپ یہ چاہتے کامیابی میسر آ جائیں تو اپنے رب پہ کامل یقین کر لیں. دعا کرتے ہو رب کائنات ہمیں ایمان کی وہ حقیقی دولت عطا فرمائے جو اللہ اور اس کے رسول کے حضور محبوب ہے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.